کہ جو پارلیمنٹ جو بھی جس بھی شکل میں اس کو پاس کرے گی کہ کیا یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پارلیمنٹ ہی کا کام ہے کہ کمیٹیوں کے اندر بیٹھ کے یہ دیکھے کہ حکومت اپنے پرومسز پہ اپنی پالیسیز پہ ڈیلیور کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. یہ جو تاثر ہے ہمایوں گور صاحب نے بھی کہا اور کشمالہ طارق نے بھی اسے سیکنڈ کیا کہ تاثر جو ہے کہ ابھی بھی جو فورن پالیسی ہو, نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہوں, وہ جی ایچ کیو میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. خود ہمارے سیاستدان وہاں پر جا کر انہیں کہتے ہیں. دیکھیے یہ تو پاور میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہی کہ یہ درست ہے اور پالیٹیشنز جو ہیں سیاستدانوں کا قصور ہے اس میں اگر وہ جاتے ہیں جی ایچ کیو میں کیوں جاتے ہیں. آئی تھنک دونوں طرف کی, ایک تو ان کو یہ پریشانی لگی رہتی ہے ہمیشہ کہ فوج جو ہے از بریدنگ ڈاؤن دیئر بیک. کچھ یہ اتنا کانفیڈنٹلی بھی پاور کو اپنے ہاتھ میں, پاور کوئی پلیٹ میں رکھ کے تو آپ کو دیتا نہیں ہے, آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. جی بالکل, آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پہلی بار جب سیکیورٹی کے اوپر بریفنگ ہوئی تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا جی کہ نہ صرف ڈیسائیڈ بھی آپ کریں گے کہ اسٹریٹجیکلی ہم نے کرنا کیا, ایکشن بھی آپ کریں گے, آپ انچارج ہیں. لیکن لوگوں نے مینڈیٹ تو منتخب گورنمنٹ کو دیا تھا نا, یہ ایبسولوٹلی وہ غلط ہے. جی جی زاہد صاحب, دیکھو ہم اس میں گڈمنٹ کر رہے ہیں دو الگ الگ چیز کو. یعنی اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, جو کہ ترامیم ہوئی ہیں, جو کہ ایک اچھی بات ہوئی ہے, اس سے ایک آپ کے پاس ایک لائعمل بن کے آتا ہے. لیکن دوسری بات یہ آپ جو کر رہے ہیں کہ کیا اس سے فوج کا راستہ رک جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں اس سے فوج کا راستہ صرف اس وقت تک روکا جا سکتا ہے جبکہ آپ اپنی جو اس پروسیس کو آگے بڑھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں خود بھی کیپیسٹی ہو کہ آپ ملک کو چلا سکیں. جہاں تک فوج کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی فوج کا جو انوالومنٹ ہے بہت بڑھ چکا ہے. اس کی وجہ جو ہے میں آپ سے بتاتا ہوں. مجھے خود پتہ ہے کہ جب آپ کے منسٹرز, فورن منسٹر سے لے کے دوسرے منسٹر, میں نام نہیں لوں گا, جب آپ جا کے کہیں جی ایچ کیو میں کہ بتائیے ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے, یہ ہے سچا واقعہ ہے, تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیے تو آپ نے اپنی جو ساورینٹی ہے وہ سرنڈر نہیں کر دی. تو آپ ہمایوں گور صاحب کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ وہ یہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. نہیں سسٹم ہونا تو یہ چاہیے کہ پالیسی جو ہے منتخب گورنمنٹ کو دینی چاہیے اور آپ کی فوج ہو کوئی بھی ادارہ اسے فالو کرنا چاہیے. وہی تو بات میں کہہ رہا ہوں. یہاں پہ منتخب لوگ فوج سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے. ٹرکی اس کی مثال دی, ذرا اس کو غور کریں. ترکی میں ہوا کیا ہے؟ ٹرکی میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اس سسٹم کو مضبوط کیا ہے, انسٹیٹیوشن مضبوط ہے, ڈیموکریسی مضبوط ہے, اینڈ دا گورنمنٹ جو اب جو ہے جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ ڈیلیور کرے. وہی تو بات کر رہا ہوں, اسٹرینتھ تو ہے. ٹرکی میں اس سے پہلے کیا آئین نہیں تھا؟ کیا ٹرکی میں اس سے پہلے جو جمہوریت نہیں تھی؟ کیا ٹرکی میں اس سے پہلے الیکشنز نہیں ہوئے تھے؟ اصل جو تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے جو آپ نے کہا ہے بالکل صحیح ہے. میں استنبول میں تھا 1 مہینے پہلے 2 مہینے, جب یہ پورا یہ قصہ شروع ہوا تھا, جب جرنلسٹ پکڑے گئے تھے, وہاں پہ لوگوں کی اکثریت اس حکومت کے ساتھ تھی, ورنہ ٹرکی میں جتنی اسٹرانگ آرمی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. اور حکومت کے ساتھ اس لیے تھی کہ اس حکومت نے ڈیلیور کیا, سپورٹ ہے. اچھا اس کے بعد یہ وہ فورن پالیسی کے لیے یا جو نیشنل سیکیورٹی کے پالیسی کے لیے ایک مذاق سا تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا ہونی چاہیے. بھئی it is the job of the government to provide a national security policy. اچھا جب آپ یہ کہنا شروع کریں تو آپ نے آدھی کام تو سرنڈر کر دیا ہے نا. میں یہی بات ہم اسی پہ آ رہے ہیں کہ قصور پھر وہ سیاستدانوں کا ہی لگ رہا ہے کہ اگر سیاستدان دیکھیں بات سنیے, ہمیں جو ہے صرف قانون میں یا آئین میں ایک فقرہ لگانے سے بات جو ہے وہ جو جمہوریت, صحیح بات کی, جمہوریت نہیں آ جاتی ہے یا راستہ نہیں رک جاتا ہے. یعنی کلوز 6 سے آرٹیکل 6 سے زیادہ چیز اور کیا ہو سکتی ہے, اس کی باوجود بھی آتی رہی ہے. تو اس کی وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ قصور دونوں, یہ ایک صحیح بات ہے کہ ایک لحاظ سے جو بوناپارٹزم بھی ہوتی ہے, لیکن بوناپارٹزم پرورش پاتی ہے ایک انوائرمنٹ میں. اگر فرض کیجئے کہ جو ہے اگر ایک سیاسی نظام مستحکم ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آرمی کی کبھی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو انٹروین کرے. جیسے ٹرکی کی مثال بہت اچھی. مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک لیں, بریک کے بعد اسی نقطے پر یقیناً بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.